ہلالی صاحب کچھ ذرا نون لیگ کی سیاست پر آپ سے بات کر لیتے ہیں. کیا چل رہا ہے نون لیگ کے اندر؟ ہم نے تو سنا تھا کہ مریم نواز کے واپس آنے کے بعد منظم ہوگی پارٹی، آرگنائز ہوگی، لیکن یہاں تو اندرونی خلفشار کی خبریں کر رہے ہیں. پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے جانب سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. آج شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی خبریں بھی گرم تھیں. تو اختلافات ہیں کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل اختلافات ہیں، بلکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ خاقان عباسی نے نواز شریف کو فون کر کے کہا کہ بڑا افسوس لگا مجھے جب آپ نے سینئر لوگوں کو آپ کی پارٹی میں پاس اوور کر کے یہ نوکری آپ نے چیف آرگنائزر آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا. اچھا. اور فرینکلی وہ کہنے لگا کہ اس کا طریقہ ہے جو کام کرنے کا، معاف کریے مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بہتر یہ ہوگا اگر اس پارٹی کے جو آبجیکشنز ہیں اور ان پارٹی کے لوگوں کو جو اعتراض ہے اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں آپ واپس آئیں اور ہمیں لیڈ کریں. اس لیے کہ اگر یہ موروثی پالیٹکس اگر چلنا ہے تو میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. وہ سنا ہے کہ وہ کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. اچھا. اب اس کا فکر یہ ہے اور بالکل جائز ہے کہ یہ ایک مافیا لائک آؤٹ فٹ بن رہا ہے. ایک کنوکٹ نواز شریف وہ ایک ڈان کے طرح جو مافیا کا ڈان ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے وہ اور اپنی بیٹی ایک نیشنل پارٹی کو چلا رہے ہیں. اور اس نے ایک اور چیز کہا، کہنے لگا دیکھو جس طریقے سے مفتاح کو نکالا ہے آپ نے یہ ناقابل برداشت ہے. مفتاح کو آپ نے ہیوملیٹ کیا ہے. اور مفتاح کا قصور کیا ہے؟ بڑا کوالیفائڈ آدمی ہے، وارٹنز بزنس اسکول گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی اور ہے اس کیبنٹ میں جو وارٹن بزنس اسکول گیا ہوگا. اور وارٹن بزنس اسکول مشہور ہے، بڑا مشکل ہے اس کے داخل لینے کے لیے. اچھا. تو وہ تو یہ ایک اکاؤنٹنٹ اسحاق ڈار سے بہت زیادہ ہوشیار ہے. اور دیکھیے ہو کیا رہا ہے پی این ایم نون کے ساتھ. میونسپل ورکرز جو ہیں نون کے وہ کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کریں اس لیے کہ یہ جو مہنگائی ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. وہ نہیں کر سکتے ایسے پارٹی کے لیے کام جو ان کے جو خود کولیگز اور ان کے نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو کیا وہ دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کو. تو کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں کیا آپ کے لیے، بلکہ ہم نے ان کو بتانا پڑا کہ ہم جا کے اس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. تو یہ سوری یہ گورنرز مائی گاڈ، میں بعد میں شاید آپ آئیں گے یہ گورنرز نے کیا کیا ہے. جی الیکشن ہم کریں گے. گورنرز نے کہا ہے جی یہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ بالکل. اور یہ جو ایک میں ایک زمانے میں کہتا تھا ایک فارورڈ بلاک آ گیا ہے نون میں. ہاں میرے خیال میں خاقان عباسی نے پہلا سٹیپ لیا ہے جو چودھری نثار اس سے پہلے لیا تھا. اور اگر یہ دونوں مل جائیں تو کافی حد تک ان کا نقصان ہو سکتا ہے پارٹی کا. اچھا. ہلالی صاحب اس سے پہلے مریم نواز جو ہے آج ایک تقریر کر کے گئی ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے عہدے پر باتیں ہو رہی ہیں، میں عہدوں کی محتاج نہیں ہوں، عوام کی محبت موروثیت نہیں ہے، جمہوریت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو عہدہ ملنے کی وجہ ان کی پاپولیرٹی ہی ہے، جیسے کہ وہ خود بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں ایک پاپولر لیڈر مریم نواز کو لے کر آیا جائے، یا پھر ان کی کارکردگی ہے، یا پھر موروثیت ہی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگ کیسے فنکشن کرتے ہیں؟ شہباز شریف جو اس بات پہ شاید تھوڑا سا کم یہ کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، وہ خود ہر بیٹا اس کا کھڑا ہوا ہے لائن میں. یہ پارٹیز نکلیں گے ہی نہیں بھائی. یہ پارٹیز جو ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فیملی آؤٹ فٹ، کنوکٹ فیملی آؤٹ فٹس جو بنتے ہیں یہ ایک مافیا لائک پارٹی ہوتے ہیں. اس کا سربراہ ہوتا ہے ڈان کا بیٹا، ڈان کی بیٹی ہیو اسپیشل پریویلیجز. اچھا. کیا وہ دوسرے پارٹی میں بھی آپ نہیں دیکھتے؟ دیکھیے میں صرف یہ آپ کو کہوں گا کہ مجھے اچھا لگا کہ خاقان عباسی جو ہے یہ واقعی پولیٹیشین ہے. جب اس کو پوچھا گیا کہ فواد چودھری کا کیا حال، کہتا ہے بڑا غلط ہو رہا ہے فواد چودھری کے ساتھ.
وہ اپوز کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ریاض صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کب تک ڈرو گے الیکشنز میں. ان سو مینی ورڈز اس نے اپنے پارٹی کے سربراہ کو کہہ دیا ہے. یہ تمہارے پہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہو رہے ہیں. عوام جو ہے تمہارے خلاف ہو رہا ہے کہ اس لیے کہ دے ایسوسیٹ یو وداؤٹ کہ آپ الیکشنز نہیں چاہتے ہیں. اور بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیے سب کا ہمارے ان کا بھی ہوگا اور یہ صاحب میرا بھی ایک دو پرسنل ایکسپیرینسز ہے سرٹنلی آف نواز شریف. اچھا میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ جس طریقے سے سلیکٹ ہوا تھا ضیاء سے کیوں سلیکٹ ہوا, کیسے سلیکٹ ہوا, کوئی مان سکتا ہے ایک منٹ کے لیے کہ وہ اس لیے سلیکٹ ہوا کہ یہ ایک پوٹینشیل گریٹ لیڈر تھا؟ یہ تو کمپلیٹلی رانگ ریزنز کے لیے سلیکٹ ہوا ہے. اور اب تو واضح ہو گیا ہے اس کے 20-30 سال میں نو ایڈمنسٹریٹو, نتھنگ ٹو ڈو ود مینجمنٹ, وہی فیملی. یہ ایک آدمی کا اس کی ایکیڈیمک ریکارڈ دیکھ لیں. واٹ از اٹ, اس پہ واٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ کہ پاکستان کے قوم اس کو 3 یا 4 دفعے پرائم منسٹر بنایا. واٹس آؤٹ اسٹینڈنگ؟ ایک چیز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ سب الیکشن ریگڈ ہوئے ہیں. یہ آؤٹ اسٹینڈنگ. چھوڑیں جی, کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے لیڈرز میں. اس حالت میں آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے ایک ملک ہو سکتا ہے without failure, without incompetence, without wrong leadership, without wrong selections? ایسا ہم پہنچ سکتے ہیں؟ Absolutely not. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت صورتحال یہ کہ نون لیگ کی کارکردگی تو سوالات اٹھ ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ نیپوٹزم پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ سوالات اب پارٹی کے اندر سے ہی اٹھ رہے ہیں. ہلالی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں ہیزیٹنٹ ہیں, کیوں ابھی تک تاریخ نہیں آ رہی الیکشن کی؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے, جب آپ کو اور مجھے, اگر ہم دونوں کو پتا ہے کہ اگر آج الیکشن ہو تو شاید 2/3 میجورٹی عمران خان لے جائیں, تو وہ لوگ جن کا کام ہے پولس رکھنا, جو لوگ جن کا کام ہے پریڈکٹ کرنا اور ایز پارٹ آف انٹیلیجنس گیدرنگ کرنا, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا ہے؟ جو آدمی ڈیلے کر رہا ہے الیکشن صرف ایک وجہ ہے, یہ گورنر صاحب جو ہیں, اس کو تو کہا گیا ہوگا تم گورنر ہو. کیا ہم گورنر از ریسپانسبل ٹو ہو؟ الوی. آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گورنر کو انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ اس قسم کا خط لکھو؟ مان ہی نہیں سکتا. یہ گورنر جب عہدہ لیا ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ تم کیوں بن رہے ہو, کون بنا رہا ہے, اور سنو ہماری بات. اور وہ وعدہ وہ صحیح, وہی ایکسیپٹڈ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس قسم کے خط لکھا جائے. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, کون سا کانسٹیٹیوشن بھائی, تم خود امینڈ کر رہے ہو کانسٹیٹیوشن چلتے چلتے, کہ اس سے پوچھو اس سے پوچھو. انہوں نے تو نہیں کہا, تم کون ہوتے ہو کیا کرنے کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پھر پتہ بھی ہے کہ ہمارے پالیٹکس میں پرفورس ہاتھ ہیں لوگوں کا. میں نہیں کہتا اونلی اسٹیبلشمنٹ, میں کچھ اور کہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اگر مطلب ہے including the former prime minister, including federal secretaries, including governors appointed separately, not by only by as a result of the armed forces saying he should be. تو آپ دیکھیے یہ بینظیر کے ساتھ کیا ہوا تھا 88 میں. وہ تو سیدھی سادی بات اس کو کہی گیا تھا. کون, کس نے کہا تھا؟ غلام اسحاق نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہتا ہے بننا چاہتی ہو پرائم منسٹر, الیکٹ ہو کے تو تم آ گئی ہو, اور ہم نے مانے کہ ٹھیک ہے الیکشن جنرلی اٹ واز فیئر. مگر یہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے اٹس بیونڈ یو, تم نہیں کوپ کر سکتی, اور ہم چاہتے ہیں کہ تم آؤ, مگر تمہیں سیکھنا پڑے گا. کیا سیکھو گی؟ تمہیں سیکھنا یہ پڑے گا کہ تم فارن منسٹر تمہارا نہیں ہوگا, ہمارا ہوگا صاحبزادہ یعقوب. فائنانس منسٹر تمہارا نہیں ہوگا, ہمارا بندہ ہوگا. اور غلام اسحاق خود کہ آئی ول پرسنلی سی فائنانس کا پورٹ فولیو. 4 پالیسیز ہیں, کشمیر, ہندوستان, نیوکلیئر اور انڈیا, جس پہ تمہارا لاسٹ ورڈ نہیں ہوگا. وہ بھی ہم لوگوں کا ہوگا, ہمارا ہوگا. تو مان گئی ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی یہی ایک طریقہ ہے جو میں ہاں کہہ سکتی ہوں. تو میں مان گئی ہوں, آ گئی. اچھا. تو اور بائی دا وے
سیکھا اس نے, اور اس کے بعد اس نے کافی حد تک, خاص طور فارن پالیسی فیلڈ میں, شی ماسٹرڈ اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے آپ دیکھیں گے, ایک ویکنس ہوتا ہے ایک لیڈر کا, جب اس کو پتا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے کہ میں کیوں بنی ہوں یا میں کیوں بناؤں, جب ان کو پتا ہوتا ہے ایک قسم کا کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے ان کا. اچھا. وہ کمپلیکس ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی آتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس سے وہ پینکی ہو جاتے ہیں, نیڈلیس پینکی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ جو آدمی آیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, بے شک اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو, مگر وہ بھی پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ, خاص طور آپ کامیاب ہو. وہ نہیں چاہتا آپ کو کہ پیر کھینچنے اور نکالیں. یہ عمران خان بالکل صحیح کہہ رہا ہے. آخر بہت لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو باجوہ نے الیکٹ کروایا, بہت لوگ کہتے ہیں. تو اگر اس نے الیکٹ کرایا, یہ تو ڈزنٹ میک سینس کہ وہ پہلے دن سے آپ کو, اور عمران ایڈمٹس, کہتا ہے وی ور آلویز آن ون پیج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیکٹیولی وہ چاہتے تھے کہ یہ کامیاب ہو. ہمیں پھر پتا ہے کیا ہو گیا اینڈ وائی دے فیل آؤٹ. مگر انفارچونیٹلی ایز اے, جو ایک آدمی جیسے ہمارے طرح سول سرونٹس ہوتے ہیں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی افسوس کی بات لیتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. جی. مجھے ایک دن بی بی بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جا کے آرمی چیف کو کہو کہ وہ ڈیفنس کالج میں جا کے ہی شوڈ ناٹ اسپیک اباؤٹ تھرڈ ورلڈ ڈیموکریسی, اور وہ کیوں اچھی بات ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ, تو آپ کا تو پورا مقصد ہی یہ ہے کہ ڈیموکریسی تھرڈ ورلڈ میں چل سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے, آرمی چیف کہہ رہا ہے, تو آپ تو بڑی, یو شوڈ بی پلیزڈ. کہتی ہے نہیں, اس کا کام ہے نیشن کو گارڈ کرنا, فرنٹیئرز کو گارڈ کرنا, ایسی بات نہیں کرنا. میں نے کہا کہ میں گیا ہوں نیشنل ڈیفنس کالج, I've been a member, I've even been on the directing staff. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا اوکیزن ہے. فارن ڈپلومیٹس بھی آئیں گے, فارن اٹیشیز بھی آئیں گے. He cannot just go and cancel or change the subject. کہتی ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ تم ظفر, تم یہ اسائنمنٹ نہیں کیری آؤٹ کر سکتے ہو. میں نے کہا میں نے نہیں کیا کہ نہیں, میں نے کہا کہ I don't think it should be there. تو کہتی ہے نہیں, اس کو بلاؤ. تو پھر وہ ایک اور سیکرٹری کو بلائی ڈیفنس کا, انہوں نے پھر اس کو کچھ کہا. وہ الگ بات ہے کیا ہوا اس کے ساتھ, اس لیے جس آدمی کے ساتھ ہماری بات چیت ہونی تھی, جنرل کرامت, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے اس بیچارے کے ساتھ اس کی کیا حالت ہوئی, 2 گھنٹے تک تو ان کو ٹھہرایا ملا ہی نہیں. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ they get panicky. اب بی بی fearless woman in the last stages of her life بڑی زبردست, اچھی, میچور, اچھے فیصلے لیتی تھی, مگر اس طریقے سے شروعات اس کا اس طریقے سے ہوا تھا. تو دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی, نواز کے ساتھ بھی, نیڈلیسلی, بھائی کیا ضرورت تھا آپ کو کہنے, ایک ہوائی جہاز اڑ کے جا رہا ہے آپ کے آرمی چیف میں, ہندوستان انیمی کنٹری کے اوپر, آپ کہہ رہے ہیں کہ تم لینڈ مت کرو. ارے بھائی جب وہ لینڈ کرے یا جانے کے پہلے آپ بلاتے, کہتے جنرل صاحب مجھے آ کے ملے, جنرل صاحب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ I'd like you to have your resignation. وہ کیا کہتا, وہ کیا کہتا, آپ بتائیں تو صحیح. وہ کہتا میں جا کے کو کروں گا. اور اگر بھی وہ کہتا, وہ کہتے اگر طاقت سے آپ آنا چاہتے ہیں تو مورل رائٹ آپ کا نہیں ہے, اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں آ جائیں. یو سی دا پرابلم از کہ یہ لوگ انسیٹل ہو جاتے ہیں ہمارے پالیٹیشنز, جس طریقے سے ان کے ساتھ کبھی کبھی ہینڈلنگ ہوتا ہے.